وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين۔ جی ہم نے کل سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 تک کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں یہی انفاق کا ہی مضمون چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھایا کہ شیطان جو ہے جب بھی تم انفاق کرنے لگتے ہو تو وہ تمہیں ڈراتا ہے، وہ تمہیں پریشان کرتا ہے کہ کہ تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے شیطان جو ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تمہیں غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، جو بھی فحاشی کے کام ہیں ان کا تمہیں حکم دیتا ہے، اور انسان جب ایک دفعہ شیطان کی بات مانتا ہے تو پھر اسی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، تمہیں اپنے فضل کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فائدے میں رہو گے، شیطان کی راہ پہ جاؤ گے، اس کے بتائی ہوئی جگہوں پہ خرچ کرو گے تو تم اپنا دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرو گے۔ لیکن یہ بات سمجھ اسی کو آتی ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کس طرح سے خرچ کرنا ہے، یہ بات اسی کو سمجھ آتی ہے جس میں حکمت ہوتی ہے، اور حکمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دیتے ہیں اس کو خیر کثیر مل جاتی ہے، لیکن عقل والے ہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی کوئی تم نفقہ کرتے ہو، جو بھی تم کوئی چیز انفاق کرتے ہو، چاہے مال کی صورت میں ہے، چاہے کسی چیز کی صورت میں، کسی طرح سے بھی، یا تم کوئی نظر مانتے ہو اس کو دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جو بھی خرچ کرے اس کو خرچ کر کے پریشان نہ ہو کہ شاید ضائع ہو گیا، کمی ہو گئی، یا اس کا پتہ نہیں اس کا کوئی ریٹرن بھی ہوگا یا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اور جو نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے، جو خرچ نہ کرے یا جو ردی چیز دے یا دے کر احسان جتائے، تو ایسے سارے ظالم جو ہیں وہ اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اور حکمت کی تعریف اگر کسی نے کل نہیں لکھی تو دوبارہ سے لکھ لیں، ویسے تو میں نے آپ کو بتایا اس کی مختلف اس کی ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں، کسی کام کو ٹھیک طریقے سے صحیح بصیرت کے ساتھ کرنا، درست قوت فیصلہ، کسی کام کو درست وقت پر صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ سے کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جیسا امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ حکمت ہے، اور دین کا اصل فہم جس کو آ جائے اس کو حکمت مل گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں تو حق و باطل کا فرق سمجھ آ جاتا ہے انسان کو، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور ابدی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، جس کو یہ سمجھ آ گئی اور جس کو اللہ کا تقوی آ گیا اس نے حکمت پا لی، ٹھیک ہے۔ تو حکمت کے حصول کے لیے دعا کرنا ہے، اور دینی لوگوں کا ساتھ اپنائیں، دین کا فہم حاصل کریں۔ اور نظر کے حوالے سے بھی جیسا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نظر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو انسان خود اپنے اوپر لازم کر لے کہ میری فلاں مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یا فلاں ضرورت میری پوری ہو جائے گی، تو میں کوئی بھی نیک کام یا صدقہ کروں گا، اور یہ اللہ سے عہد کر لیتا ہے کہ ویسے وہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی، انسان خود اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے کر لی ہے، اگر تو وہ جائز کام کے لیے ہے اور جائز طرح سے مانگی گئی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قبر پہ جا کے چڑھانے ہیں یا کسی پیر وغیرہ کو خوش کرنا ہے، وہ تو غلط ہے، اس کو تو بالکل نہیں مانا۔ لیکن اگر کسی نے جائز کام کے لیے مانی تھی تو پھر اس کو پورا کرے، کیونکہ ظاہر اس نے اللہ سے ایک عہد کیا، لیکن شرعی نقطہ نظر سے
سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ انکریج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کو منع کیا تھا کہ یہ نظر ماننے سے منع کیا تھا. اس میں جو ایک حدیث قدسی آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر مان لینے سے کسی شخص کو کوئی وہ چیز نہیں مل جاتی جو کہ میں نے پہلے ہی سے اس کے لیے مقرر نہ کر رکھی ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی نظر، لیکن یہ ہے کہ اس کے ذریعے بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے کہ ویسے تو اس نے کچھ نہیں صدقہ خیرات کرنا تھا تو اس طریقے سے کر لیا. لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ لیں کہ کچھ شرط لگانے والی بات ہے تو اس لیے یہ انکریج نہیں ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ یہ کر دیں تو پھر میں یہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کے عبد ہیں نا. کوئی غلام جو ہے وہ مالک کے ساتھ شرطیں تو نہیں لگا سکتا کہ تم میرا یہ کام کر دو تو پھر میں تمہیں یہ کر کے دوں گا. مالک تو مطلب اس کا تو جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا تو قبضہ قدرت اس طرح سے ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے اوپر تو لازم ہے کہ ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ ہم نے اس کی راہ میں خرچ کرنا ہی کرنا ہے. تو ویسے ہی کر دیں. ٹھیک ہے، شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے تقدیر میں وہ تو ویسے ہی ہونا ہے. تو ویسے ہی مطلب ایکسٹرا نفل پڑھنے ہیں، قربانی کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، جو بھی کرنا ہے ویسے ہی کرنا. یہ صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. اب آیت نمبر 270 میں پڑھی. ابھی یہ انفاق کا ہی مضمون چل رہا ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. ان اگر تبدو تم ظاہر کر دو، تے جو ہے اس میں تم آتین والا، اور با دال واؤ جو ہے یہ ظاہر ہونے کے لیے آتا ہے. دو بدو کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سامنے آ جانا. الصدقات صدقات کو، ف تو نعم تو بھی اچھے ہیں. نون عین اور میم نعمت بھی اسی سے ہوتا ہے تو یہ اچھے کے معنوں میں. فنعم تو اچھے ہیں، ہیا وہ، و اور ان اگر تخفوہا خفی سے ہے، خافا یا یعنی چھپا کے، ت جو ہے شروع میں تم ہے، تم چھپا کے دو ہا ان کو، و تؤتوہا اور تم دو ان کو. حمزہ تا یا والا ورڈ ہے یہ، اور ہا ان کو. الفقراء فقراء کو، فہوا تو وہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، خیر ہے تمہارے لیے. ویکفر اور وہ دور کر دے گا. کفرا کفر جو ہے نا، جب مطلب اس طرح تشدید کے ساتھ آ رہا ہے تو دور کر دینا. ٹھیک ہے، اور یہ سے مراد وہ ہے، یعنی یہ کا مطلب وہ ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے. کس چیز کو دور کر دے گا؟ انکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیاں. ٹھیک ہے، سین واؤ اور حمزہ. سو جو ہے اس میں برائیاں، گناہ، تکالیف، بیماریاں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. جو بھی تکلیف دینے والی چیز ہو وہ بھی، اور گناہ برائیاں بھی. واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. فعیل کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں پہ بھی وہی انفاق کا ہی مضمون چل رہا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ تم تھوڑا خرچ کرو، زیادہ انفاق کرو، فرض کرو، نفل کرو، جس طرح سے بھی کرتے ہو، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا بیان کیا اور انسان کو یقین دلایا. اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ صدقات چھپا کے دیے جائیں یا پوشیدہ دیے جائیں یا ظاہر کر کے دیے جائیں. دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ اگر تم ظاہر کر کے دیتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے.
فنعما جو ہے نا یہاں پہ جس ہم کہتے ہیں نا اٹس اوکے اٹس ناٹ بیڈ، یہ اس سینس میں ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تم نے ظاہر کر کے دے دیے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چھپا کر دے رہے ہو فقراء کو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، فہو خیر لکم، ٹھیک ہے، یعنی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، نیت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر انسان کی نیت خالص تھی، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اپنا فرض سمجھ کے، صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس نے یہ کیا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ فرض کریں آپ اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ یا کسی ریلیٹیو کے ساتھ گئے ہیں کسی جگہ پہ، لیٹس سپوز مارکیٹ ہے یا کہیں پہ بھی ہے، اور وہاں پہ آپ کو دینا پڑ گیا، کسی کی کوئی ایسی ضرورت کسی نے آپ سے آ کے بیان کی ہے، تو اس میں آپ کو سامنے بھی دینا پڑ جاتا ہے، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی سچویشن تھی، یا فرض کریں جیسے آج کل پاکستان کے حالات جو سیلاب وغیرہ کی بات ہوئے، تو اس میں اگر آپ کوئی کمبائنڈ لیول پہ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو پھر بتانا بھی پڑ رہا ہے کہ بھئی ہم اس طریقے سے ان لوگوں کے لیے چیریٹی اکٹھی کر رہے ہیں تو آپ ہمیں دیں اور ہم اس طریقے سے ان کو پہنچائیں گے، سو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بند نہیں کیا، کیونکہ پہلے وہ بات آ چکی تھی نا ریاکاری والی، کہ ریاکاری نہیں کرنی، اور یعنی یہ تربیت کی جا رہی تھی، تو اس لیے پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کیا بالکل ہی نہیں دے سکتے اس طریقے سے، تو جو اس میں گنجائش تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دی ہے کہ وہ دروازہ بالکل بند نہیں ہے، اگر ضرورت پڑنے پہ اس طرح سے دے دیا گیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ سچویشنز مختلف ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو ایک ایگزامپل دی، نیت انسان کی خالص تھی، نیت اگلے کی مدد کرنے کی تھی، اللہ کی رضا کے حصول کی تھی، اور اس نے جو ہے بالکل یعنی صحیح طریقے سے آنیسٹی سے وہ سب کام بھی کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا ہوتا ہے نا کہ اعمال کے درجات ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم چھپا کے دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ بعض علماء جو ہے ان کی رائے یہ بھی ہے کہ جو فرض صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو بتا کے دینے چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور جو آپ نفلی صدقات کر رہے ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں، کیونکہ وہ صرف آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ فرض نماز پڑھنے لگے تو آپ دوسروں کے سامنے بھی اٹھیں، تاکہ بلکہ ان کو بھی کہیں، ان کو بھی ترغیب دیں کہ بھی فرض نماز ہے تو ظاہر ہے تو پڑھنی چاہیے، چاہے آپ جہاں بھی ہیں جن حالات میں بھی ہیں، تاکہ ان کو بھی ایک اس سے ترغیب ملے۔ لیکن جو نوافل وغیرہ ہیں وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کو اپنے تک رکھیں، جو بھی کوئی ایکسٹرا نوافل آپ پڑھتے ہیں یا جو بھی ایکسٹرا عبادت آپ کرتے ہیں ان کو چھپا کے رکھیں، تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اصل میں یہ جو چھپا کے دینے کا کہا گیا ہے اس میں یہ بھی ایک ریزن آ جاتی ہے کہ کسی کی عزت نفس کا خیال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یعنی ظاہر ہے ہر انسان کی عفت، اس کی پاک دامنی اور اس کی عزت نفس کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے، تو فرض کریں آپ ایسے کسی ایک فرد واحد کو دے رہے ہیں جس کی عزت کا مسئلہ ہے کہ وہ بھی راز میں رہے، فرض کریں کسی کا آپ کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی غریب رشتہ دار ہے، یا کوئی ایسے ارد گرد آپ کے کوئی ہے جس کا آپ جو فرض کریں اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سک رہا تھا اور آپ اس کا وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ سب لوگوں میں مشہور کریں یا اشتہار لگائیں کہ اس کی عزت جو ہے وہ عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو، تو ایسا نہ کریں، چھپا کے دے دیں۔ یا کسی کو کوئی آپریشن کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، مطلب جس میں کسی کی ذات انوالو ہو رہی تھی، تو زیادہ بہتر ہے کہ چھپا کے دیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں آپ کی نیت ٹھیک تھی لیکن ظاہر کرنا بھی پڑ گیا آپ کو، تو اس میں بھی کوئی ایسا حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو چھپا کے دینا ہے اس میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث تو لمبی سی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں مختلف لوگوں کی کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو اس قدر پوشیدہ صدقہ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی انکریجڈ ہے بہت زیادہ کہ
چھپا کر پوشیدہ ہو کر، تاکہ آپ کی بہت زیادہ یعنی آپ کا اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ رہے. کیونکہ ہوتا نا کہ وہ شیطان تو چاہتا ہی ہے نا کہ اعمال کو ضائع کرائے، تو وہ آ کے اس طرح کی سوچ ڈالتا ہے کہ اچھا چلو کوئی نہیں ہے، اپنے فلان بڑا قریبی تمہارا دوست ہے، اس کو بتا دو کہ تم نے فلاں اس کی مدد کی ہے. اور اس کے پیچھے نیت یہ نہیں کہ اس کو ترغیب دینی، اس کے پیچھے نیت یہ کہ بس بتا دو کہ تم نے یہ کیا ہے، تاکہ تمہارا جو ہے وہ اچھا امپریشن پڑ جائے، اچھا امیج جو ہے وہ ہو جائے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ بغیر ضرورت صرف اپنی اچھائی کی تشہیر کے لیے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ چھپا کے ہو. کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ اعمال کے درجات ہوتے ہیں. تو جیسے اب کامن سی بات ہے کہ جیسا ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں کی جانے والی عبادات ہیں یا صدقہ خیرات ہیں تو ان کا زیادہ اجر و ثواب ہے. یہ جس طرح ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دوران جو اعمال کیے جائیں تو بہت زیادہ مقبول اور بہت زیادہ اجر و ثواب والے ہیں. یہ جیسے حرم کی نمازوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اعمال کے بھی درجات ہوتے ہیں اور انہی کی طرح سے جو ہے ان کا پھر ریٹرن ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں جو دینے کا طریقہ انداز ہوتا ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے نا، کہ کسی نے کس جذبے سے دیا، کسی نے کتنے زیادہ ایکسلنس کے لیول پر جا کے وہ کام کیا. کیونکہ نیکی تو سبھی کرتے ہیں نا، لیکن کرنے کا لیول، کرنے کا طریقہ انداز وہ مختلف ہوتا ہے. فرض کریں کہ ایک شخص ہے، اس نے بہت زیادہ جذبے کے ساتھ اور بہت زیادہ اس نے ایفرٹ کی کسی کی ہیلپ کرنے میں اور کوئی صدقہ خیرات کرنے میں، اور کسی دوسرے نے جو ہے وہ اتنے زیادہ جذبے کے ساتھ نہیں کی کہ بس ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یا کسی کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا کسی کو زیادہ مشکل تھا، اس نے پھر بھی اپنی ضروریات کٹ کر کے اس کو دیا، تو چاہے تھوڑا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی بہت زیادہ قدر ہے. ٹھیک ہے، تو نیکی کرنے کے بھی مختلف طریقے اور مختلف درجات ہوتے ہیں. تو اسی لحاظ سے پھر اس کا ریٹرن بھی ہوتا ہے. فرض کریں جیسے کوئی قرآن پاک سبھی پڑھتے ہیں، سبھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہے جو بہت زیادہ جوش سے سیکھ رہا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا اس میں ایک جذبہ بھی ہے، اور وہ پڑھتے ہوئے بھی بہت زیادہ آپ کہیں کہ خیال بھی رکھتا ہے پڑھتے ہوئے کہ میں صحیح طریقے سے پڑھوں، آرام آرام سے پڑھوں، اور صحیح جو رولز ہیں ان کو اپلائی کر کے پڑھوں، اور وہ بہت زیادہ یعنی ایک جذبے و نیت کے ساتھ پڑھتا ہے. اور ایک دوسرا ہے جو بس ایسے ہی جلدیوں میں پڑھ لیتا ہے. تو پڑھ تو دونوں قرآن پاک ہی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے فرق ہوگا نا، پڑھنے کے طریقے میں فرق ہے، تو ظاہر ہے اس طریقے سے پھر ریوارڈ میں بھی فرق ہوگا کہ ایک کی کتنا جذبہ و نیت تھی اور دوسرے کی کیسی تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو اعمال کے درجات میں فرق ڈالتی ہیں یا ان کے ریوارڈ میں. تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی طریقے بتا دی، اور ساتھ یہ بتا دی کہ جو چھپا کے دو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو گناہ ہیں، تمہارے جو خطائیں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو ختم کر دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، تم سے دور کر دیں گے، تمہارے اعمال نامے سے دور کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ بما تعملون خبیر، یہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے. یعنی پہلے علیم ان کی بات آئی تھی، یہاں پہ خبیر ان کی بات آئی، یعنی خبیر ان ہر طرح کی خبر رکھنے والا، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی. ٹھیک ہے نا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر و باطن سب کا علم ہے، کہ کسی نے دکھا کر دیا ہے یا کسی نے کس نیت کے ساتھ دیا ہے، کسی نے بہت زیادہ چھپا کر دیا ہے، اور کسی نے دل کے کس جذبے کے ساتھ دیا ہے، کس طرح سے دی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے اللہ کے علم میں ہیں. ٹھیک ہے، تو جو یعنی جس طرح سے بھی دے رہا ہے وہ یہ یقین کر لے کہ اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا. یوفی الیکم، یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پورا دیں گے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کبھی بھی دے کے یہ نہ خیال دل میں لاؤ کہ پتہ نہیں ضائع ہو گیا یا ملے گا یا واپس نہیں ملے گا، ہائے میرے میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس سے ایک چیز یہ بھی بات پتہ چلی ہے، وہ یکفر عنکم من سیئاتکم، جو ہے نا کہ تم سے تمہاری گناہ، تمہاری خطائیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دیں گے. تو اس میں علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ انسان کے یعنی اگر کوئی غم یا ڈپریشن یا
کوئی بھی کسی قسم کی ایسی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو وہ بھی دور ہوتی ہے اس سے صدقہ خیرات کر دینے سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ انسان کو چونکہ ملتی ہے نا. اور غلطیاں خطائیں بھی صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان سے کوئی غلط کام یا خطا ہو جاتی تھی نا تو وہ فوری صدقہ کرتے تھے. تو یہ عمل ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ ہوتا ہے نا جب انسان کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے تو ایک تو آپ استغفار کریں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ساتھ صدقہ خیرات بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ختم ہو اور انسان سے اس کی برائیاں جو ہیں وہ دور ہو اور اس کے جو بھی غلط کام اس سے ہوئے ہیں وہ دور ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سود جو ہے، اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا، کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز، کوئی غم ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے تو صدقہ خیرات کریں اور پھر اپنے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک چیز اس میں سمجھنے کی ہے کہ کوئی ایسی غلطی، کوئی خطا انسان سے ہو گئی، آپ استغفار تو کریں اور ساتھ میں صدقہ بھی دیں. اچھا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. تو اگر کوئی چھپا کے دے رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں چل رہا اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو خبر ہو یا ان کو علم ہو، ان کو پتہ چلے. لوگوں کے لیے تو نہیں دینا، جس کے لیے دینا ہے وہ خبیرن بھی ہے، وہ علیمن بھی ہے، اور وہی سب کو اجر دینے والا بھی ہے. تو اس چیز کا یقین رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اسی سے ریلیٹڈ دیکھیں آگے بات، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. انہیں ہدایت پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے. تمہیں صرف اللہ کی رضا کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا. لیسا نہیں ہے، علیکا اوپر آپ کے، علا جو ہے نا یہ اوپر کے لیے آتا ہے نا، تو یہ یعنی ذمہ داری کے معنوں میں ہے، یعنی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی. ہداہم ہدایت کی ان کی. ٹھیک ہے. ہدا ہدایت سے ہے، ہا دال یا، اور ہم جو ہے ان پلورل کے لیے آتا ہے کہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. شروع میں یہ جو ہاتین والا وہ کے معنوں میں کہ وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر ونس اگین وہ کے معنوں میں، اور شاء چاہنا. وما اور جو تنفقو تم انفاق کرتے ہو، تے جو ہے تم کے معنوں میں، اور نون فا قاف انفاق کرنا. من خیر، یہاں پہ خیر جو ہے یہ مال کو کہا. ٹھیک ہے. من خیر مال میں سے، فلانفسکم تو لیے نفسوں کے تمہارے اپنے، ف تو لام زیر لیے کے لیے، اور انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، اور کم تم پلورل کے لیے کم آتا ہے، سنگل کے لیے کا آتا ہے اور پلورل کے لیے کم آتا ہے. فَلِأَنفُسِكُمْ تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے. وَمَا اور نہیں، تُنْفِقُونَ تم خرچ کرو، تے تم نون فا قاف انفاق واو نون پلورل کے لیے. اللہ مگر، ابتغاء چاہنے میں، تلاش کرنے میں، با غین اور یہ کچھ چاہنا، ابتغاء چاہنے میں، وجہ اللہ وجہ جو ہے وہ چہرے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کی مرضی مراد ہے. ٹھیک ہے. وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، یوفا الیکم
وہ پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہاری طرف. یوفا جو ہے یہ اس میں آتین والا وہ کے معنوں میں ہے, اور واو فے اور یہ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور وفا کرنا ہوتا ہے نا, وعدہ وفا کرنا, وعدہ پورا کرنا. تو پورا کر کے دیا جائے گا. یوفا جو ہے یہ مضارع مجہول ہے, ٹھیک ہے, پورا کر کے دیا جائے گا. یوفا مضارع مجہول یہ گرامیٹک ٹرمینالوجی ہے, جن کو جو گرامر کی تھوڑی سی جن کو اویئرنیس ہے یا جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بتاتی ہوں. جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو قطعاً اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہو پتہ نہیں کیا چیز ہے, ہم کیا کریں اس کے بارے میں. آپ صرف لفظی ترجمہ دیکھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو عربی کی گرامر جو ہے اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ کہیں سے, سو جسٹ فار دیم میں یہ ایک دو چیزیں جو بیچ میں آتی ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں. الیکم الا جو ہے نا وہ طرف کے لیے آتا ہے. ان دونوں کا فرق بھی سن لیں. الا جو ہے وہ اوپر کے معنوں میں آتا ہے این سے جو ہوتا ہے, اور الا جو ہے وہ طرف کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو پڑھتے ہوئے بھی دھیان رکھنا چاہیے. علیکم اور الیکم دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو الیکم طرف تمہارے, و اور انتم تم, یا حالانکہ تم نہیں سوری و انتم اور تم, لا نہیں, تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے. لا تظلمون نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ مفعول کے معنوں میں آ رہا ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے, سب خبر ہے, واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا علم رکھنے والے. ٹھیک ہے, تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتا دیا کہ کسی کا ہدایت پہ ہونا نہ ہونا یہ تمہارے اختیار میں تو ہے ہی نہیں, تمہاری ذمہ داری میں آتا ہی نہیں ہے. یعنی تمہارا کام تو صرف اتنا سب کو بتا دینا, پہنچا دینا. ٹھیک ہے, اصل میں اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ظاہر آپ کو پتا اس وقت سب لوگ فوراً سے تو اسلام نہیں لے آئے تھے نا, تو کچھ لوگوں کے کچھ رشتے دار تھے جو مشرکی تھے, ابھی جو کافر تھے, جو نہیں مسلمان ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, تو کچھ ایسے تھے جو کہ ان رشتے داروں کو دینا یا ان پہ انفاق کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے یا ان کو پسند نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ آیات آئی تھی کہ کسی کو ہدایت پہ لانا وہ تمہارے اوپر نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے نا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پہ دے دے, ہدایت پہ لے آئے. تو یعنی تم دینے کا کام کرتے رہو, تم نے اپنا ہاتھ نہیں روکنا. ٹھیک ہے نا, تو پھر ان کو یہ مطلب ایک طرح سے سمجھا دیا گیا کہ تم نے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے دینا ہے, تو بھلے تم اپنے ان غیر مسلم جو تمہارے ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی دو گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی کے کوئی ایسے نان مسلم ریلیٹیوز ہیں تو ان کو دینا غلط نہیں ہے. ہاں, جو زکوٰۃ ہے نا وہ صرف مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے, جو فرض صدقات ہیں, لیکن جو ویسے نفلی صدقات ہیں وہ کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں, نان مسلمس کی ہیلپ کے لیے بھی ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ دھیان رکھتے ہیں, جس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے کافر جو کہ مسلمانوں کو نقصان دیتے ہیں یا ان کے اگینسٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ ایک دشمنی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دینا جائز نہیں ہے. نفلی صدقات بھی ان کو نہیں دینا. آپ کوئی ویسے ضرورت مند ہے تو آپ اس کو بے شک دے رہے ہیں, جس طرح یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں ایسے ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں اور نان مسلمس ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ضرورت مند ہے, تو آپ بے شک نفلی صدقات ان کو دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ, تم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو نا. جو بھی تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے وہ تمہارا ضائع نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ یعنی کوئی ذہن میں نہ لائے کہ میں ان کو دینا, کیونکہ بعض لوگوں کا نا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اوہو ان کو تو نہیں دینا, یہ تو کافر ہیں, ان کی مدد نہیں کرنی. تو ایسی بات نہیں ہے, جیسا میں نے آپ کو بتا دیا, صرف ایسے نان مسلم جو کہ مسلمانوں کے اگینسٹ کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ ہم نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز میں اس کو استعمال کریں. ویسے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی نان مسلم ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں, یا بلکہ اہل علم اس میں یہ بھی کہتے ہیں
کہ اگر آپ کے کوئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح فلی ہدایت پہ نہیں ہے، تو بھی اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ ان کو دے دیں. یہ مت سوچے کہ اب میں تو چونکہ بہت زیادہ ہدایت پہ آ گیا ہوں تو بس میں نے ان کو نہیں دینا. یہ معاملہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ کسی کو ہدایت پہ لانے کی ذمہ داری ہماری بس اتنی ہے کہ اس تک صحیح بات پہنچانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تم ان کو زبردستی پکڑ کے ہدایت کے اوپر نہیں لا سکتے. تو اپنی یعنی جان کو اتنا نہیں تم ان کے پیچھے ہلکان کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ سے تسلی دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوپر ان کو زبردستی کھینچ کے لانے کی ذمہ داری تو نہیں ہے. تمہارا کام صرف بات پہنچانا ہے. تو اگر کوئی اس چیز کو مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو بھی تم اپنا صدقہ خیرات سے ہاتھ نہیں روکو. جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے. یعنی جو تم خرچ کر رہے ہو نا، وہ تم یہ سوچ کے مت دو کہ تم فلاں کو دے رہے ہو تو اس کو نہیں دینا. اس ججمنٹ میں نہ پڑو، کیونکہ تم نے تو اپنے لیے خرچ کرنا ہے. تم نے تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خرچ کرنا ہے. تم نے اپنے اعمال نامے میں اجر لکھوانے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے. تو تم اس چکروں میں مت پڑو. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں تو ڈیزرونگ نہیں ہے اور اس کو نہیں دینا چاہیے. تو جو آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے نا، آپ اس کو دے دیں. ہاں، یہ ایک اور بحث ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں اور برائی بڑھتی ہے، یہ وہ، اس میں اگر آپ کچھ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن دے کے یہ نہ کبھی ذہن میں لائیں کہ اوہو پتہ نہیں یہ تو میرا دیا ضائع ہو گیا. جو آپ کی نیت تھی اللہ کو خوش کرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے کو تک پہنچ کی، وہ آپ کا اجر جو ہے وہ کہیں بھی ضائع نہیں جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ اس اجر کو ضائع نہیں کریں. ٹھیک ہے. اور آپ کو دے کے پتہ چلا اوہو فلاں نے تو مجھے دھوکہ دیا، تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت بھی دیکھ لی ہے. تو آپ کو مطمئن رہنے کی ضرورت ہے. اس میں مستحق ہے تھا یا نہیں تھا یہ غرض نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ مل جائے گا. اچھا، اور یوفا الیکم، اب آپ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کیسے یقین دہانی کرا رہے ہیں نا، کہ بس انسان کو پکا مکمل یقین ہو جائے. کبھی 700 گنا بتاتے ہیں، کبھی بغیر حساب بتاتے ہیں، یہاں پہ یوفا الیکم بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں کہ انسان کو بس یہ ایک طرح سے پکا ہو جائے کہ میرا وہ اجر ضائع نہیں جائے گا. میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو میرے مال میں کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کا تو بینک بیلنس میرا بڑھ رہا ہی ہے نا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم کوئی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا کیا جو ہے وہ ضائع چلا جائے گا یا تمہارے مال میں کوئی کمی آ جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ بس اللہ تعالیٰ بار جو ہے نا وہ یقین دلاتے ہیں. اور یہ جو وجہ اللہ ہے نا، کہ وجہ کا مطلب تو چہرہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں نا، جیسے جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو اپنا رخ پھیر لیتا ہے نا، تو جب کوئی راضی ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں کو ڈھونڈ رہا تھا، تو ڈھونڈتے ہوئے آپ اس کے چہرے سے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ اس وجہ سے یہ ہے. لیکن وجہ اللہ سے مراد یہاں پہ اللہ کی ذات یا مل جانا یا اللہ کی رضا مل جانا، بیسیکلی جس کا ڈیپ ڈاؤن مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جانا ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اپنی نیت خالص رکھنی ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اگر صدقہ خیرات کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس سے میری گناہ معاف ہوں گے، اس سے میری برائیاں، میری تکلیفیں، میرے غم دور ہوں گے. ٹھیک ہے نا. مسند احمد کی ایک حدیث کا بھی مفہوم آتا ہے نا کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. میں نے یہ کل بھی شاید آپ کو پڑھ کے بتائی تھی. تو جو پچھلی آیت تھی نا اس میں آپ بے شک یہ والی حدیث لکھ لیں مجھے تھا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو. تو اس لیے جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی نا کہ غلطی ہونے پر صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ فوراً صدقہ کرتے تھے. تو بس یہ سوچ کے کریں کہ صدقے کا فائدہ ہمیں ہی ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، نہ تو وہ ضائع جائے گا
اور نہ دیکھ کے انسان یہ پریشان ہو کہ پتہ نہیں کوئی کمی ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انسان کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو بس یہ سوچ کے کریں، دوسروں کی مدد کے لیے بھی یہ سوچیں کہ مجھے اگر ملا ہے اور کسی کو ضرورت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے یا کسی کے پاس کم ہے، تو میرے مال میں اس کا حصہ ہے تو میں نے اس کو دینا. اور یہ بھی کہ میرے گناہ معاف ہوں گے، میرے آخرت کا اجر ہوگا، میرا رب میرے سے خوش ہوگا. سب سے پہلے تو یہ خالص نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ بتائی ہے میں نے وہاں پہ ضرور خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے. اور وہ پورا پورا تمہیں واپس دیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ تم خالص نیت سے سب کچھ ٹھیک طریقے سے دے رہے ہو اور وہ تمہارا ضائع جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آگے جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خرچ کہاں پہ کرنا ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدقات کے مستحق وہ غربا ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں روک دیے گئے، جو زمین پر چل پھر نہیں سکتے. نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. تم ان کا چہرہ دیکھ کر ان کو پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے. للفقراء، لام جو ہے لام زیر لیے فقراء کے لیے یعنی غربا کے لیے. فا قاف اور را اور فقرا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کے لیے آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ غربت سے کمر ٹوٹ گئی تو فقر محتاجی اس سے اس طرح کا اس کا یہ ریلیشن ہے. الذین، وہ لوگ احصروا جو گھیر لیے گئے، یہ بھی ماضی مجہول ہے. احصروا ہا سواد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. اور حصار کا ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا حصار کر لیا یا محاصرہ کر لیا یعنی گھیرا ڈال لیا اس کے گرد گرد. تو اس سے جو گھیر لیے گئے یعنی جو اس طرح کی تنگی میں پڑ گئے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ روک دیے گئے کے معنوں میں کہ وہ کچھ اور نہیں کر سکتے. ابھی میں تفصیل بتاتی ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. فی میں سبیل اللہ، راستے میں اللہ کے، سبیل جو ہے وہ راستے میں اللہ کے. لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے. ٹھیک ہے، توئیں واؤ اور عین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چاہ کے کچھ کرنا، توہن و کرہن ہوتا ہے نا. یستطیعون میں یہ جو ہے وہ کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، سین تا طلب کرنے کے معنوں میں، اور واو نون. سین تا بیسیکلی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ لفظوں کی مختلف فارمیشن ہو جاتی ہے ڈفرنٹ گروپس میں جانے کی وجہ سے، جن گروپس کو باب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باب استفعال میں بہرحال واو نون پلورل کے لیے آتا ہے. نہیں وہ استطاعت رکھتے. استطاعت کا ورڈ تو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے. دربن جو ہے، دربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس مطلب لکھا ہوگا چلنے کی یعنی ٹو واک. اور جب آپ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بیسیکلی آپ زمین کے اوپر ایسے پاؤں مار رہے ہوتے ہیں. نہیں، پاؤں زمین کے اوپر مارتے ہیں، آپ کا پاؤں زمین سے ٹکراتا ہے تو پھر آپ آگے کو موو کرتے ہیں نا. تو یہ دربن جو ہے نا اس کا مطلب مارنا اور چلنا کے معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، فل اردی، ارد کہتے ہیں زمین کو، زمین میں یعنی وہ زمین پر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے. یحسبہم سمجھتا ہے ان کو، یعنی یہ جو ہے وہ کے معنوں میں وہ سمجھتا ہے. ہا سین با جو ہے یہ سمجھنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کا حساب لگا لیا، حساب اسی روٹ ورڈ سے ہے تو ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو.
یحسبہم سمجھتا ہے ان کو الجاہلو ایک ناواقف شخص جو جس کو علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جاہل ہم ویسے بھی اسی طرح یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ کوئی نیگیٹو معنوں میں نہیں ہے, یعنی بس جس کو جو نہیں سمجھ پاتا یا جس کو نہیں واقفیت ہوتی, جو نہیں اس چیز کا علم رکھتا. اغنیاء غنی دولت مند, منت تعفف جو ہے نا یہ عفت سے ہے, یعنی عین فا فا, عفت کا مطلب ہوتا ہے نا پاک دامنی. منت تعفف یعنی پاک دامنی کی وجہ سے یا اپنی پاک دامنی کی وجہ سے, چونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, تو جو نا واقف لوگ ہیں وہ ان کو اغنیاء میں شمار کرتے ہیں, یعنی غنی شمار کرتے ہیں. غنی کہتے ہیں ایسا جس کو کسی کی حاجت نہ ہو, یعنی جو مالدار ہے, دولت مند ہے, جس کو کچھ نہیں چاہیے کسی سے. ٹھیک ہے. تعرفہم تم پہچان لوگے ان کو, تم کے لیے, اور عین را فا معرفت حاصل کر لینا, عرف معروف, یہ سارے ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. تو تم پہچان لوگے, تم معرفت سے آپ اس کو یاد رکھیں, تم پہچان لوگے ان کو بسیماہم ان کی علامتوں سے جو ان کے چہروں پر ہوتی ہے. سیماہم جو ہے یہ سین واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. سیما جو ہے یہ بیسیکلی علامت یا نشان کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ چہرے لکھا ہوا ہے کیونکہ چہروں پر وہ علامتیں ہوتی ہیں ان کی. تو بسیماہم ان کے چہروں سے, ان کے چہروں پہ یعنی ایسی نشانی ہوتی ہے. لا نہیں, یسألونا وہ سوال کرتے, یہ وہ کے معنوں میں سین حمزہ لام یا سین الف لام سألا سوال کرنا, واو نون پلورل کے لیے آتا ہے. الناسا لوگوں سے, الناس جو ہے وہ لوگوں کے لیے آتا ہے. وہ سوال نہیں کرتے ہیں لوگوں سے. الحافہ, الحافہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ کر, لپٹ لپٹ کر. لام ہا اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں بھی ہم لحاف کہتے ہیں نا کمبل کو جو اوپر اوڑا جاتا ہے, لحاف کو ہم لپیٹ لیتے ہیں نا, تو چاروں طرف سے اوڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی اس کا مطلب ہے لپٹ لپٹ کر یا چمٹ چمٹ کر سوال کرنا, پیچھے پڑ جانا. وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے, تے تم والا نون فا قاف انفاق کرنا, من خیرن, خیر پھر وہی مال کے لیے آ گیا, مال میں سے. فَإِنَّ تو بے شک, اللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو یا ساتھ اس چیز کے, علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے, یعنی جو بھی چیز تم نے خرچ کی اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. دوبارہ سے اس کا ذرا تھوڑا سا, کیونکہ آیت لمبی ہے اور اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے, پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے ہیں, اور دیکھنے میں وہ تمہیں ایسے لگے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ تو غنی ہے, یعنی وہ کوئی حاجت مند نہیں ہے, کوئی ضرورت مند نہیں ہے, لیکن یہ بیسیکلی ان کی عفت کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اگر تم غور کرو تو ان کے چہروں پہ ایسی نشانیاں ہوں گی, ایسی علامتیں ہوں گی کہ تم ان کو پہچان لو گے. ٹھیک ہے. اب چونکہ خرچ کرنے کی بار بار بات آ رہی تھی, انفاق کرنے کی بار بار ترغیب دی جا رہی تھی, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا کہ خرچ کرنے کی جگہیں کون سی, کون ہیں جو مستحقین ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سبیل اللہ کا جہاں پہ ورڈ آتا ہے تو وہاں پہ علماء نے اسپیسیفکلی یہ مراد لی ہے کہ اقامت دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے میں, اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت میں, یا جہاد فی سبیل اللہ, ان معنوں میں اس کو زیادہ لیا گیا. تو یہاں سے اس آیت سے بھی اب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں غربا مساکین پہ خرچ کرنا بھی آتا ہے, یعنی ان جنرل بھی آتا ہے, لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو اب اس کو اسپیسیفائی کر دیا یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان فقراء, ان غریب لوگوں کے لیے, ان محتاج لوگوں کے لیے تم نے صدقات کو خرچ کرنا ہے. جو نا للفقراء, لل سے مراد یہ کہ وہ صدقات, جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا نا کہ وما تنفقوا کی بات آئی تھی, اور پھر ان تبدوا الصدقات, صدقات کی بات آئی. تو اب وہ صدقات اور انفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان فقراء کے لیے تم صدقہ کرو. کون سے اسپیسیفکلی کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں,
گھیر لیے گئے سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سیکھنے سکھانے میں اتنا زیادہ مشغول کر لیا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے بس وہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے سکھانے میں یا اس کی پھیلانے اور اس کی اشاعت میں لگ رہا ہے. اور اتنے زیادہ وہ گھیر لیے گئے ہیں کہ لا یستطیعون دربن فی الارض، کہ وہ تو زمین پر چلنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. اب اس سے مراد ان کا فزیکل چلنا نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی معذور نہیں ہو گئے ہیں چلنے سے. مراد یہ ہے کہ یہ دربن فی الارضی جو ہے نا، یہ بیسیکلی اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ زمین پر چلنا پھرنا، یعنی معاش کے حصول کے لیے چلنا پھرنا. یہ اس معنوں میں یوز ہوتا ہے، جیسا کہ محاورتاً کوئی ورڈ یوز ہوتا ہے. تو وہ اس طرح مصروف ہو گئے ہیں اور اس طرح گھیر لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے کام سیکھنے سکھانے میں کہ اب وہ کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پر چل پھر کر کوئی اپنے لیے کمائی کر سکے. ٹھیک ہے، یا تو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بس ہر وقت وہ دین کے خدمت کار ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ اصحاب صفہ ہے. اصحاب صفہ جو ہے نا، وہ کسی چبوترے یا وہ جیسے کوئی سٹون کا کوئی تھڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، مہاجرین زیادہ تر تو مکہ سے آئے مہاجرین تھے، لیکن ارد گرد کے اور جگہوں سے بھی آتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پھر بس بالکل انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے سکھانے میں اتنی صرف کر دی. وہ وہیں پہ رہتے تھے، مسجد نبوی کے پیچھے ایک اسی طرح کا ایک تھڑا سا تھا جس پہ وہیں پہ وہ سوتے تھے اور وہیں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے. جہاد وغیرہ پر بھی جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی فیملیز وغیرہ بھی نہیں تھی اور کوئی ان کا جو ہے وہ ذریعہ معاش نہیں تھا اور ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا. وہ اس سے روح والی بات جو ہے نا، وہ اس طریقے سے گھیر لیے گئے تھے. ٹھیک ہے، کہ وہ بس یہی کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے. جہاد پہ جانا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی نکلتے تھے، اور یا پھر سارا وقت وہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے سکھانے میں لگتے تھے. اور معاش کے لیے وہ نکل ہی نہیں پاتے تھے، یعنی ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آیات بیسیکلی ان کے حوالے سے آئیں. لیکن ظاہر ہے اس میں یہ کہ آج بھی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اس لحاظ سے ضرورت مند ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش تو کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا سارا جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے سکھانے میں لگتا ہے. اور یہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی مینشن کریں کہ ایسے لوگوں کی طرف عموماً ہمارا دھیان جاتا نہیں ہے نا. جو ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، جو یعنی ویسے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم فوری دے دیتے ہیں. ہمارے دین میں ہاتھ پھیلانا یا مانگنا جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکریجڈ ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. بلکہ جو ہے یعنی یہ جو بات یہاں پہ کی گئی ہے نا کہ ان کو لوگ جو ہیں ان کی عفت کی وجہ سے غنی سمجھتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در جا کر سوال کرتا ہے. مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی تھی، لا یسألون الناس الحافا والی. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. تو یعنی ایک تو ہو جائے نا جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، اور یہ چیز انکریج نہیں ہے دین میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ترغیب دیتے تھے لوگوں کو کہ اگر کوئی مانگتا تھا کہ ٹھیک ہے مانگنے والے کی ضرورت آپ ضرور پوری کریں، لیکن آپ سمجھاتے یہ تھے کہ تم کسی بھی قسم کا کوئی کسب کر سکتے ہو. تمہارے گھر میں کوئی بھی چیز ایسی ہے وہ لے کر آؤ، اس کو بیچو، اس سے پیسے لو، اس سے اپنا کوئی بھی کام شروع کرو. اس طرح کی ہماری دین کی ٹیچنگ ہے. تو مانگنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ لوگ بھی جو تھے نا یہ ایسے تھے کہ ذریعہ معاش ان کا کوئی نہیں تھا، دین سیکھنے سکھانے میں ان کا سارا وقت لگتا تھا. تو یعنی وہ بند گئے تھے دین کی خدمت. یہ جو اس سرو والی بات ہے نا، وہ اس طریقے سے گھیر لیے گئے تھے. اپنی اتنی زیادہ ان کی مشغولیت ہو گئی تھی دین سیکھنے میں کہ کوئی کاروبار، کوئی ملازمت، کوئی کام وہ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، دربن فی الارض یعنی معاش کے لیے وہ زمین پر چل پھر نہیں سکتے تھے، کوئی وقت نہیں نکال سکتے تھے. اور ان کے حالات جو ہے نا بہت زیادہ فقر و فاقے کا ان کے حالات ہوتے تھے. یعنی کھانے پینے کو بھی بہت کم ملتا تھا ان کو. اور اس
اتنے فقر و فاقر، اتنی محتاجی کے باوجود بھی وہ اتنے یعنی ڈگنیفائڈ لوگ ہوتے تھے، اتنی ڈگنیٹی سے اپنی لائف گزارتے تھے کہ جس کو نہیں پتا ہوتا تھا وہ ان سے مل کے اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی ضرورت مند ہے یا ان کو کوئی حاجت ہے، بلکہ عام لوگ ان کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں، یہ تو غنی ہے، یعنی جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم غور کرو تم ان کے چہروں سے پتہ چلا سکتے ہو کہ ان کو ضرورت ہے. یعنی وہی بات کہ جس کے پاس حکمت ہوگی، وہ نظر ہوگی نا، وہ باریک بینی سے وہ پہچان بھی لے گا، کیونکہ ظاہر ہے جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے اس کے اوپر کمزوری کی وجہ سے اس کے چہرے پر بھی نکاہت ہوگی، لیکن وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، وہ لحاف کی طرح چمٹ نہیں جاتے. جس طرح پروفیشنل جو بیگرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ نا، پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، جانے نہیں دیتے جب تک آپ ان کو کچھ دے نہ دیں. ان میں کوئی اس طرح کی ڈگنیٹی نہیں ہوتی، لیکن ان میں اتنی ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے، اور بس اپنی بھوک بھی ہوتی ہے تو اس کو وہ برداشت ہی کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور لوگوں سے وہ سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح کے اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو مانگنا پسند نہیں ہوتا، ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرو، کیونکہ عموماً جو ہے نا لوگ عام مانگنے والوں کو سائل وغیرہ ان کو تو دے دیتے ہیں، یا کہیں پہ پتہ چلا کوئی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی دیتی، لیکن جو یہ دین کے پیچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جنہوں نے اتنی اپنی زندگیاں گزار دی ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسے مطلب آپ سمجھ لیں کوئی ایسے سفید پوش ہیں جو، یا کوئی دین کے ایسے طلباء ہیں، علماء ہیں جو اپنی ساری زندگیاں اس میں لگا رہے ہیں. اور ظاہر ہے اگر کوئی دین کے پھیلاؤ کے لیے کسی نے کوئی انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، یا وہ کسی بھی طرح کی کوئی وہ کوشش کر رہا ہے، تو اس میں آخر ضرورت تو ہوتی ہے نا، اور وہ اتنا زیادہ اس میں لگا ہوا ہے کہ اس نے اپنا سارا ٹائم اسی پہ وقف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو، ان کو دو. ٹھیک ہے، جو کہ خود کسب یا خود کوئی معاش نہیں کر سکتے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں آج بھی ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ یا ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں، انہوں نے اپنے پروفیشن چھوڑ دیے بالکل دین کے لیے، پوری زندگیاں وقف کر دی، اور کس طریقے سے اپنے انہوں نے انسٹیٹیوٹ چلائے، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو برکت بھی دی ہے. تو ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جو اپنی پوری زندگیاں بالکل پروفیشنل لائف جو تو اس کو چھوڑ کے تو صرف اسی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب بات تو یہ نا کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ یعنی ایک ہوتا ہے نا سطحی علم حاصل کرنا، اس سے وہ فیض حاصل نہیں ہوتا جو کہ بہت ڈیپ یا گہرے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے. ان ڈیپتھ نالج ہوتی ہے، اس کے لیے تو وقت لگتا ہے، ہر کام کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسے ڈیڈیکیٹڈ یا ڈیووٹڈ لوگ ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں، تو پھر وہ کام آگے چلتا ہے، جو اپنا سارا فوکس جو ہے وہ اسی کام کے اوپر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ کام جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے چلتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی یہ بھی obvious ہے کہ سب لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہی چن لیتے ہیں اپنے ان کے لیے. ہر کوئی تو اس طرح نہیں ہوتا کہ اپنے ساری پروفیشنل لائف چھوڑ کے تو دین کا کام شروع کر. اب ایک شخص جو آپ اس کو سمجھے اس طرح سے کہ ایک شخص ہے جو دین کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی، ٹھیک ہے، وہ کوئی معاش نہیں کر سکتا. اور دوسرا شخص لیکن وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، وہ دین کے لیے جو کام کر رہا ہے، خود بھی سیکھ رہا ہے، آگے لوگوں تک بھی پہنچا رہا ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے جو ظاہر کام کاروبار کر رہا ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے obviously کہ سب لوگ کاروبار چھوڑ کے تو یہی کرنے بیٹھ جائیں، کیونکہ ظاہر دنیا بھی چلنی ہے. اور اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاروبار میں لگے ہیں یا جاب میں لگے ہیں. اب وہ دین کا کام یا دین کی خدمت اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس ایسے انسانوں کے دین میں جو کمی ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ شخص ہے جو اپنا سارا وقت جو ہے وہ دین سیکھنے اور سکھانے پر لگا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ شخص پھر جو مال کما رہا ہے اس کے مال میں پھر ان لوگوں کا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنا مال ان پہ لگائے اور ان سے دین سیکھنے کا فائدہ حاصل کرے. تو یہ اس طریقے سے یعنی ایک وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں
کو تم دو، تمہارے مال میں ان کا حصہ ہے، للفقراء الذین، یعنی وہ جو صدقات جو تم نے دینے ہیں، جن کے بارے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چھپا کے دے دو، ظاہر کر کے دے دو اور نیت ٹھیک رکھو. تو اب اس کا ایک خاص جو ایک اس کا لگنے کی جگہ ہے یا خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، یا تو وہ جہاد پر اس طرح سے جا رہے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، یا ان کی جہاد جو ہے وہ اس طرح کی کوشش ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دین سیکھنے سکھانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو ضرورت تو ہے، دیکھنے میں تمہیں نہیں پتا چلتا. اکثر لوگ ان کو دیکھ کے جو اتنے حکمت نہیں رکھتے، اتنی بصیرت نہیں رکھتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نارمل لوگ ہیں، ان کو کوئی ایسی حاجت نہیں ہے، اور وہ ان کو نہیں سمجھ پاتے. لیکن اگر غور کرو تو تمہیں ان پہ اس طرح کی علامت ان کی نظر آ جائے گی، لیکن وہ چمٹ کے یا لپٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے. تو پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال سے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح سے اس چیز کو جاننے والے ہیں، اس کا علم رکھنے والے ہیں. تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا دیا ہوا جو ہے وہ کسی طرح سے ضائع ہو جائے گا، ایسا نہیں. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ بھی اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ جو ہے نا ان میں بہت سے اصحاب تھے، مختلف اوقات میں مختلف تعداد ان کی رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، حضرت عبیدہ بن جراح، خباب بن ارت، یہ سارے مطلب جو فیمس نام ہے، ویسے تو اور بھی بہت سارے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. بہت سے اس طرح کے اصحاب تھے جو کہ اس طرح سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اور معاشی حالات ظاہر ان کے بہت کم ہوتے تھے، پہننے کھانے کو بہت ہی کم ہوتا تھا، بلکہ کئی دن فاقے بھی کرنے پڑتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس طرح سے آتا ہے کہ دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ اتنی بھوک ہوتی تھی کہ میں پتھر باندھ لیتا تھا پیٹ پہ، یا پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا الٹا، یعنی ظاہر ہے کئی دن گزر جاتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ان کو بہت زیادہ اس طرح بھوک تھی، تو انہوں نے ظاہر سوال تو نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ان سے کچھ قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مطلب بتایا اور چلے گئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے بھی کچھ پوچھا قرآن کی کسی آیت کا مطلب، تو انہوں نے بتایا اور چلے گئے. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو وہاں پہ آئے، وہاں سے گزرے، تو انہوں نے ان کے چہرہ دیکھتے ہی ان کو یہ کہا کہ ان کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی کہ میرے ساتھ گھر چلو. ان کو گھر لے کے گئے، وہاں پہ دودھ کا ایک پیالہ تھا، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی جو بات ہے نا کہ تعریفہم بسیماہم، کہ تم ان کے چہروں پہ غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ان کو کوئی حاجت ہے، لیکن وہ کہہ نہیں پاتے کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے نا، اتنی یعنی ڈگنیٹی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ باقی بھی جو لوگ ہیں یعنی اصحاب صفہ ان کو بھی بلا لو. تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ تو ایک دودھ کا پیالہ، اور ظاہر ہے ان کو تھا کہ یہ کس کو پورا ہوگا، اصحاب صفہ تو زیادہ تھے. بہرحال بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 کے قریب لوگ تھے، بعض میں کچھ آتا ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ آئے، ورنہ اصحاب صفہ کی تعداد تو زیادہ بھی رہی ہے، 200 تک بھی آتی ہے. بہرحال اس وقت جو لوگ تھے، بعض جگہ پہ 60 لکھا ہوتا ہے، بعض پہ 70، تو ان کو انہوں نے بلا لیا، وہ آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ پیالہ سب کو پینے کے لیے پیش کرو. تو وہ ان پہلے ایک کو دیا، انہوں نے پی کے واپس کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے دو، پھر وہ سب کو دیتے گئے کہ سب نے اس سے پی لیا. اس کے بعد یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ خود رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں اور تم رہ گئے، اب تم اس سے پیو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا اس پیالے سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور پیے اور پیو. تو کہتے ہیں کہ میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں بالکل یعنی میری بھوک ختم ہوگی. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اب میرے میں اور گنجائش نہیں ہے اس کو پینے کی. اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا اسی پیالے سے خود بھی لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ اس طرح کے معجزات ہیں جو جن کا مشاہدہ لوگ کر چکے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ہے بخاری میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی وہ ایک دودھ کا پیالہ تھا، لیکن اتنی اس میں برکت اللہ تعالیٰ نے دے دی سمہاؤ کہ سب نے اس کو پی لیا، اور اینڈ پہ بھی وہ بچا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک واقعہ ان سے پتہ چلتا ہے. بہرحال
تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ کے یا ایسے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرنی چاہیے، ان کو بھی دینا چاہیے مال. وہ حقدار ہوتے ہیں جو اس طرح دین کی خدمت میں اتنے زیادہ لگے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی ذریعہ معاش جو ہے وہ نہیں رکھ پاتے. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ علم رکھنے والے، سب جاننے والے، جو بھی کر رہے یعنی کسی طرح سے کچھ بھی جو ہے وہ کسی کا ضائع نہیں. ایک آیت اور کر لیتے ہیں. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. الذین وہ لوگ، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ وہ کے معنوں میں نون فا قاف انفاق اور واو نون پلورل کا. اموالہم اپنے مال کی جمع اموال، ہم ان کے یعنی ان کے مال وہ خرچ کرتے ہیں، باللیلی رات کو، والنہاری نہار کہتے ہیں دن کو، رات کو اور دن کو، سرن جو ہے سین را اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، سرم و علانیتن اسی طرح یہ آتا ہے. ہم اردو میں اسرار و رموز کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، تو یا سری نماز آپ نے سنی ہوگی جس میں اونچی تلاوت نہیں کی جاتی. ایک جہری نماز ہوتی ہے جس میں اونچی تلاوت کرتا ہے امام، اور ایک سری نماز ہوتی ہے جس میں تلاوت چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو سرن جو ہے نا پوشیدہ کے لیے آتا ہے، چھپا ہوا. ٹھیک ہے، اسرار و رموز جیسا میں نے آپ کو بتایا. وہ علانیتن اور اعلانیہ، ٹھیک ہے، اعلان کر کے علل اعلان. فلہم تو ان کے لیے اجرہم اجر ان کا، عند ربہم اندہ کہتے ہیں پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. حزن و ملال ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ہا زیا اور نون یہی روٹ ورڈ ہے. شروع میں یا جو ہے وہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، اور با نون پلورل ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ رکوع ختم ہو گئے تو، لیکن پھر ابھی جو آگے رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں بھی بات جو ہے وہ انفاق کے حوالے سے ہی کر کے اور اسی کی اہمیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور پھر سے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے صدقہ کرنے کی ہی ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک نوید خوشخبری ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی اپنے مالوں کو رات اور دن میں خرچ کرتے ہیں، چاہے چھپا کر دیتے ہیں چاہے اعلانیہ دیتے ہیں. بات وہی ہے ان کی نیت کی، کہ جن کی نیت صرف ابتغاء وجہ اللہ ہوتی ہے، جس کا پیچھے ذکر آیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنا. تو ایسے لوگوں کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے فیصلوں سے جتنا زیادہ اجر ہوگا وہ ان کو دیں گے کئی گنا بڑھا کے. جو رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں. اعلانیہ بھی کر رہے ہیں تو یعنی ان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں بھی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اصحاب صفہ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے بہت زیادہ انفاق کیا، تقریباً 40,000 دینار آتا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ جس طرح 10,000 صبح کو بھی دیے پھر رات میں بھی دیے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیات آئی تھی. واللہ عالم، بہرحال اس طرح کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دیے تھے. تو بہرحال یہ نصیحت تو سب کے لیے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. چھپے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات کہہ دی کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا. یہ بات ان کی دنیا کے لحاظ سے بھی بالکل ٹھیک ہے اور ان کی آخرت کے لحاظ سے بھی، دونوں کے لیے یہ بات آتی ہے کہ آخرت میں بھی جب وہ اٹھیں گے تو ان کے اوپر کوئی غم، کوئی خوف، کوئی پریشانی کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاری. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی رزق دیا تھا مال میں بھی اور دوسری طرح سے بھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی انہوں نے اس کو خرچ کیا تھا. ٹھیک ہے.
تو ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا. اور دنیا کے حوالے سے بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا غم اور خوف اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کرتے ہیں. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے, کچھ ضائع نہیں ہوگا, جب بھی اللہ کے پاس لوٹ کے جاؤ گے تو اس کو پا لو گے, اور کوئی تمہیں جو ہے وہ کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا. اور مفسرین اس کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی غم ہے یا خوف ہے یا پریشانی ہے نا, یہ ڈپریشن جس طرح ہو جاتے ہیں آج کل, تو ڈپریشن کی بیماری بہت عام ہے, تو وہ کہتے ہیں اس کا علاج جو ہے نا وہ انفاق میں ہے. یعنی بعض ہوتا نا انسان کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے, غم ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے ڈپریشن کی, تو اپنے مال میں سے صدقہ کریں. ٹھیک ہے. اور کسی بھی چیز کا غم ہے, پر عموماً خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے ٹائم کا ہوتا ہے, اور غم جو ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے کہ ہائے میرے سے یہ ہو گیا. جیسا میں نے بتایا کہ کوئی غلطی وغیرہ بھی ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی انفاق کریں, صدقہ کریں. آنے والی کسی چیز کی پریشانی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا, یا بلا وجہ ریزن سمجھ نہیں آ رہی, کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ انفاق کریں, صدقہ خیرات کریں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ مطلب ان جنرل بھی کہ جو لوگ صدقہ خیرات کھلے ہاتھوں کرتے رہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی غم اور مطلب ان جنرل بھی کہ جو لوگ صدقہ خیرات کھلے ہاتھوں کرتے رہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی غم اور پریشانیوں سے ان کو بچا کے رکھتے ہیں, ان کو دور کر لیتے ہیں. نہ تو ان کو دینے سے پہلے کوئی خوف آتا ہے کہ ہائے کمی آ جائے گی یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور نہ دینے کے بعد وہ غم کرتے ہیں کہ ہائے ہائے میرے تو یہ کیا کر دیا, ادھر دے دیا, کمی ہوگی, یہ وہ. ایسا نہیں ان کے ساتھ ہوا, کیونکہ وہ بالکل ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ دنیا پر تو ہوتی نہیں ہے نا, دنیا دار لوگ نہیں ہوتے, ان کا تو ہورائزن بہت براڈ ہوتا ہے, ان کی نظر تو آخرت پر ہوتی ہے, وہ تو اپنا آخرت کا بینک بیلنس بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر دینے سے پہلے بھی پریشان نہیں ہوتے, دے کر بھی غمگین نہیں ہوتے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غم اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں, بچا کر رکھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ اس میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتائی. اور لیکن یہ آیت جو ہے نا, اب اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں آگے پھر سود کے حوالے سے آیات ہیں اور بات ہے, وہاں پہ یہ بات آ رہی ہے. وہاں پہ یہ کس طریقے سے ریلیٹ کرتی ہے یہ اب ہم آج نہیں کر سکتے, کیونکہ اگلی آیت تو ذرا تفصیل طلب بھی ہے اور ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اگلے ویک کی بھی آیات امپورٹنٹ ہے, مس نہ کریں. تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی تلاوت لگا دیں پلیز. والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا
عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے اپنے لیے.